الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذكر دلائل معية الله تعالى لخلقه الآيات الكثيرة الدالة على أن الكلام صفة لله تعالى، وأن القرآن كلام الله عز وجل. وهذه الآيات هي قوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى قوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. هذه الآيات الكثيرة العديدة قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للدلالة على أن الله تعالى له
صفة الكلام وأن الله يتكلم وينادي ويقول وله حديث. میرے محترم سامعین و مشاہدین اور تمام متابعین، آج کے درس کا اصل موضوع اللہ جل وعلا کی عظیم صفت، صفت کلام ہے۔ آپ نے ابھی استماع کیا ہے ان تمامی آیات کا جس کو میں نے پیش کیا، پڑھا۔ یہ وہ آیات ہیں جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے اس رسالے میں ذکر کیا، اور دلائل نو بنو ذکر کیا جو دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی صفت کلام سے موصوف ہے، اللہ متکلم ہے، اللہ تکلم کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، اور کلام اس کی صفت ہے۔ وہ ندا دیتا ہے، وہ مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، اس کی حدیث ہوتی ہے، اور یہ کہ اللہ جل وعلا کا کلام حروف و اصوات ہیں جنہیں سنا جاتا ہے، اور ساری آیتیں اس بات پر صراحت سے دلالت کرتی ہیں کہ اللہ حقیقی کلام کے ساتھ تکلم کرتا ہے، بات کرتا ہے، کہتا ہے، پکارتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اور اس کا کلام حروف و اصوات کے ساتھ ہوتا ہے جو مسموع ہوتا ہے، یعنی سنا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کا کلام یہ ہے اشتراک معنی کے ساتھ وہی کلام ہوتا ہے جیسا کہ مخلوق کے متعلق ہم جب بولتے ہیں کہ کلام کرتے ہیں، یعنی وہ حروف و اصوات سے ہوتا ہے جسے سنا جاتا ہے، تو اشتراک معنی کے ساتھ اللہ جل وعلا کا کلام کسی اور جنس سے نہیں بلکہ مخلوق ہی کے
کلام کے جنس ہی سے ہے، لیکن یہ بات بار بار بتائی جاتی ہے کہ اضافت کے ساتھ کسی لفظ کا معنی متعین ہوتا ہے، کسی بھی کلمے کا، کسی بھی لفظ کا ایک کلی معنی ہوتا ہے اور ایک اضافی معنی ہوتا ہے، اور وہ معنی جب مضاف الیہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس مضاف الیہ کے اعتبار سے اس کا معنی متعین ہوتا ہے۔ اگر وہ مخلوق کا کلام ہے تو مخلوق کے اعتبار سے اس کا معنی سمجھا جاتا ہے، اور جب ہم کلام کی نسبت اور اس کی اضافت اللہ کی طرف کرتے ہیں تو پھر اللہ جل وعلا کی شان، اس کی عظمت، اس کے جلال، اس کی بڑائی، اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہوتا ہے، اور وہ اس کی صفت ہوتی ہے کہ جو مخلوقات کی صفتوں کے مماثل نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کلام اللہ کلام مخلوق کے مماثل نہیں ہوا کرتا ہے، اور ہمارا تو یہی قاعدہ ہے اور یہی اصل ہے کہ اللہ جل وعلا کی تمامی صفتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس میں نہ کوئی تحریف و تعطیل کرتے ہیں اور نہ تکییف و تمثیل سے کام لیتے ہیں، نہ اس کی صفتوں کو مخلوقات اور مخلوقات کی صفتوں پر قیاس کرتے ہیں، بلکہ اس کی تمام صفتیں اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہوتی ہیں۔ تو یہی حال کلام اللہ کا ہے کہ کلام اللہ اللہ تعالی کی حقیقی صفت ہے، اور وہ حروف و اصوات سے ہے، وہ سنی جاتا، اس کا کلام سنا جاتا ہے، اور نو بنو دلائل کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی بات کرتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ ندا دیتا ہے یعنی پکارتا ہے، اللہ تعالی مناجات کرتا ہے یعنی سرگوشی کرتا ہے، اللہ کی حدیث ہے۔ اور پھر یہ بات اور یہ عظیم نکتہ کہ چونکہ یہ صفات فعلیہ اختیاریہ میں سے ہے، جس کے بارے میں ہم بار بار کہتے آئے ہیں کہ اس کی نو قدیم کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے متکلم ہے اور صفت کلام سے موصوف ہے، لیکن اس کے احاد و افراد میں حدوث و تجدد واقع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جو کلام چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے، وہ کلام کرتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم ایک خاص ترتیب کے ساتھ درس میں اپنی بات رکھیں گے، اور آج جیسا کہ میں نے تمامی آیات کی خواندگی کی، اس کو میں نے پڑھا، آپ نے سنا۔ اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ ہمارا درس اردو زبان میں ہے اور اردو داں لوگوں کے لیے ہے، اردو جاننے والے طلباء اور دیگر تمام مستمعین و مستفیدین کے لیے ہے، اس لیے میں ان آیات کی ترجمانی کروں گا
ان کے معانی کا اردو میں ترجمہ پیش کروں گا، اور اس کے بعد اصل موضوع کی شرح ہوگی، اور اس سلسلے میں ہم اہل سنت والجماعت کا، فرقہ ناجیہ کا، طائفہ منصورہ کا، اہل الحدیث کا کیا عقیدہ ہے اور کیا منہج ہے اس کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد آیت در آیت اس موضوع کی تشریح کی جائے گی، اور دلائل کا ذکر کرتے ہوئے استدلال اور استدلال کی صورت اور اس کے طریق کا ذکر ہوتا رہے گا، اور اس کے بعد ہمارے سنت والجماعت کے جو صفات کے باب میں، ایسے ہی اس صفت کلام کے باب میں جو ہمارے خصوم، ہمارے مخالفین ہیں، ان کا مذہب، ان کا قول ذکر کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں اور دیگر طوائف کے اقوال و مذاہب کا ذکر ہوگا، اور پھر ان کے اقوال و مذاہب، ان کے آراء و افکار و نظریات کا رد و ابطال کیا جائے گا، اور اس طرح سے موضوع پر مدلل روشنی ڈالی جائے گی، اور چونکہ اس کے بعد ہی ان آیات کا ایک سلسلہ پیش کیا ہے اور ذکر کیا ہے ان آیات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، جن میں یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ جل وعلا کا کلام ہے۔ اس نقطے کو بھی اگلے درس کی قسطوں میں سلسلہ وار واضح طور پر پیش کیا جائے گا کہ قرآن کریم یہ اللہ جل وعلا کا کلام، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کلام کس کو کہتے ہیں اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے گا، تاکہ اشاعرہ کلابیہ کے اس نظریے کی تردید ہو جائے جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کلام سے مراد حروف و اصوات نہیں ہے کہ جن کو سنا جاتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں اس کے لیے ان کے الفاظ ہیں کہ یہ کلام سے مراد ایک معنی ہے جس کو کلام نفسی کہتے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ تکلم اس کی مشیت کے تابع نہیں ہے، اس کی قدرت کے تابع نہیں ہے، اور اس کے افراد و آحاد کے اندر حدوث اور تجدد نہیں ہوتا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے بات کرتا ہے۔ اس کی تردید کی جائے گی، اور یہ ثابت کیا جائے گا کہ نہیں، اللہ جل وعلا تو اس صفت سے ہمیشہ سے موصوف ہے، مگر اس کے میں تجدد ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ ثابت کریں گے کہ مثلا ایسا نہیں ہے کہ وہ کلام میں، اور ان کی اپنی تعبیر کے اعتبار سے کہ اس کو اگر عربی میں ذکر کیا جائے تو قرآن ہوتا ہے، سریانی میں ذکر کیا جائے تو وہ تورات بن جاتا ہے، انجیل ہو جاتا ہے، اور اگر عبرانی میں زبان ایسا نہیں ہے معاذ اللہ۔ اس طرح سے ہے کہ وہ معنی ازل سے متعلق ہے، اور پھر اس کے بعد معاملہ وہ ہے جیسا کہ اشاعرہ کہتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ مثلا موسیٰ علیہ السلام
جن کی پیدائش کا ذکر ہے، جن کے پلنے کا ذکر ہے، جن کے مصر سے نکلنے کا ذکر ہے، مدین جانے کا ذکر ہے، شادی کا ذکر ہے، پھر شادی کے بعد اپنے اہل کے ساتھ جانے کا ذکر ہے، اور پھر وہاں پر یہ بات مذکور ہے کہ طور سینا کے بقعہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام بات کیا، اور یہ ثابت کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام سنا حروف و اصوات کے ساتھ، یہ کوئی معنوی چیز نہیں ہے، بل سمع موسیٰ کلام اللہ تعالی بحروف و اصوات، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کہ جو انبیاء میں سے ہمارے نبی خاتم النبیین سے زمانی قرب رکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے کے وہ نبی ہیں، ان کو اللہ جل وعلا نے یوں ندا دیا کہ یا عیسی ابن مریم، تو اللہ تعالی کے اس کلام کو یا عیسی ابن مریم کو عیسیٰ علیہ السلام نے سنا، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت جب ہوئی تو عیسیٰ کو پکارا اور عیسیٰ نے کلام اللہ کو سنا، اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اسی قدر پر اکتفا کروں، کل انشاءاللہ درس کے آغاز میں پہلے سرسری طور پر ان آیات کے معانی کا اردو میں ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد اہل السنہ والجماعہ کا اس صفت کلام کے سلسلے میں ملخصاً ان کا معتقد، ان کا عقیدہ اور منہج ذکر کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ دلائل کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اسأل اللہ تعالی لی ولکم التوفیق والسداد، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔